اب ہم اس خطاب کے بعد صدر اجلاس کو دعوت دینے جا رہے ہیں۔ آپ کوئی شخص نہیں بلکہ ایک شخصیت ہے۔ کچھ لوگ شخص ہوتے ہیں، کچھ لوگ شخصیت ہوتے ہیں، کچھ لوگ فرد ہوتے ہیں، کچھ لوگ انفرادیت ہوتے ہیں۔ آپ کے استقبال کے لیے میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے بس ایک شعر یہ کہنا چاہتا ہوں: جہاں رہے گا روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا، خود کو منوانے کا تجھ کو بھی ہنر آتا ہے، خود کو منوانے کا تجھ کو بھی ہنر آتا ہے، تو وہ قطرہ ہے سمندر تیرے گھر آتا ہے۔ خود کو منوانے کا تجھ کو ہنر آتا ہے، تو وہ قطرہ ہے سمندر تیرے گھر آتا ہے۔ اب ہم اپنی جمعیت الشبان المسلمین کے ڈائریکٹر فضیلت الشیخ مولانا محمد جنید صاحب مکی حفظہ اللہ سے بصد احترام گزارش کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور اپنے صدارتی خطاب سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وسعت رحمتي كل شيء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء۔ اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام، اساتین جمعیت اہل حدیث، دور دراز سے آئے ہوئے محترم سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، نوجوانوں اور عزیزوں، فرزندان ملت اسلامیہ، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہمارے بیچ دور دراز سے اہل علم و دانش تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کے خطابات کو سننے کے لیے دور دراز سے تشریف لائے ہیں، اور میں اس بیچ آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ آپ کے ہر دل عزیز خطیب مولانا محمد جرجیس اٹاوی حفظہ اللہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ چند ہی منٹ کے بعد اسٹیج پر تشریف لائیں گے، اس لیے آپ حضرات انتہائی سنجیدگی کے ساتھ تشریف رکھیں، اور جو لوگ ادھر ادھر دور دراز کھڑے ہیں سڑکوں پر، چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں،
ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ جلسے گاہ کے اندر آ کر کے اپنی جگہ لے لیں۔ حضرات، آج کی یہ کانفرنس جس کے لیے منتظمین کانفرنس نے نہایت اچھا عنوان دین رحمت کانفرنس کا انتخاب کیا ہے، ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد اس کانفرنس کے کنوینر عزیزم مولانا عبداللہ سعود عثمانی اور ان کے رفقاء کرام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جنہوں نے انتھک کوشش اور محنت سے اور جد و جہد سے اس کانفرنس کو منعقد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی کوششوں کو اور قربانیوں کو قبول فرمائے۔ حضرات، مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ آج اس اسٹیج پر جمعیت اہل حدیث کے اہم نمائندے اور اہم علماء کرام اور ذمہ داران یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ مجھے اس موقع پر اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تاریخی بات اور تاریخی جملہ یاد آتا ہے۔ ایک مرتبہ چند بڑے جیالے صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا ایک ہی دن، حضرت عمر بن العاص، حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت خالد بن ولید، اور ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ کا جب رخ کیا، جب مدینہ پہنچے، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے بڑی تاریخی بات کہی تھی، کہا کہ لقد رمتکم مکہ بافلاذ کبیدھا، مکہ نے تمہارے لیے اپنے جگر گوشوں کو، جگر پاروں کو بھیج دیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ غالباً آج جمعیت اہل حدیث ہند نے اپنے جگر گوشوں کو، جگر پاروں کو امیر محترم مرکزی جمعیت اہل حدیث مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ اور ہمارے خازن جمعیت اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی جمعیت بہار اور صوبائی جمعیت مغربی جمعیت یو پی کے اہم ذمہ داران یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ آج پہلی مرتبہ ہمارے اسٹیج پر وکیل پرویز صاحب جو مرکزی جمعیت حدیث کے خازن ہیں، خزانچی ہیں، وہ تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ شاید آپ کو اندازہ نہیں کہ امیر محترم نے کتنی صعوبتوں کو اٹھا کر، ابھی پچھلی رات وہ ہاسپٹل میں تھے اور صبح فجر کے بعد ہاسپٹل کے لوگوں نے کلکتہ کے اندر ان کو ڈسچارج نہیں کر رہے تھے، لیکن انہوں نے زبردستی وہاں سے چھٹی لے کر کے رات بھر بیچارہ وہاں پریشان تھے، انہیں پانی چڑھ رہا تھا، گلوکوز چڑھ رہا تھا، اور وہاں صبح فجر کے بعد وہاں سے زبردستی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر کے فلائٹ سے کسی طریقے سے بنارس پہنچے ہیں تاکہ اس دین رحمت کانفرنس میں شرکت فرما کر آپ لوگوں کو اپنی مفید باتوں سے مستفید فرمائیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرمائے۔ حضرات، یہ دین رحمت کانفرنس، اس کی وضاحت، اس عنوان کی وضاحت مختلف زاویے سے ہمارے علماء کرام کریں گے۔ میں صرف اشارتاً کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ یہ اسلام، یہ دین جس کے بارے میں مختلف قسم سے لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالا جاتا ہے، یہ دین اللہ رب العالمین اس دین کو نازل کرنے والا ہے۔ اس نے اپنے بارے میں یہ کہا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت دنیا کی ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو شامل ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو۔ یہ دین جس کا رب العالمین اس کی صفت ہی رحمان اور رحیم بتائی گئی ہے،
قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کو جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ سے شروع کریں گے، اور اس بسم اللہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رحمان اور رحیم کا نام آتا ہے، جو رحمت کے صفت مبالغہ پر شامل ہوتی ہے۔ یہ رحمت کی صفت اس دین کے اندر اتنی زیادہ پائی جاتی ہے، اتنی زیادہ پائی جاتی ہے کہ قرآن مجید کے اندر تقریباً رحمت اور رحمت کے مشتقات 315 جگہ پائے جاتے ہیں۔ جتنی تفصیل کے ساتھ رحمت کی صفت کو اللہ رب العالمین نے مختلف زاویے سے اور مختلف پیمانے سے بیان کیا ہے، کسی اور صفت کو بیان نہیں کیا۔ یہ دین تو وہ دین ہے جس کا رسول جب اس دنیا میں تشریف لاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو یہ ٹائٹل دیتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی رحمت آپ اس کو ہر چیز میں آپ دیکھیں گے، ہر چیز پائیں گے۔ اسلام نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ جب آپ کے والدین بڑے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، تو آپ ان کے ساتھ رحمت کا سلوک کیجیے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جب باپ بوڑھے ہو جائیں، ماں بوڑھی ہو جائے، تو آپ ان کے لیے رحمت کے بازو بچھا دیجئے اور اللہ سے یہ فریاد کیجئے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طریقے سے ان لوگوں نے رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ میری پرورش کی ہے، بارے الہ تو بھی ان کے ساتھ رحمت کا برتاؤ فرما۔ میرے بھائیوں، اسلام رحمت کی تعلیم دیتا ہے۔ والدین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی اسلام رحمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام نے یہ بتایا کہ آپ بلا وجہ کسی جانور کو نشانہ مت بنائیے، کسی چڑیے کو باندھ کر مت رکھیے اور اس کا نشانہ بنائیے۔ اسلام نے یہ بتایا کہ انسانی ضرورت ہے کہ انسان گوشت کھائے، لیکن گوشت کھانے کے لیے جب جانور کو ذبح کیا جائے تو تیز چھری سے ذبح کیا جائے تاکہ جلدی اسے راحت مل جائے۔ اسلام ہر چیز کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں رحمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما زال جبریل یوصینی عن الجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ جبریل امین بار بار آتے تھے اور پڑوسی کے بارے میں تعلیم کرتے تھے کہ پڑوسیوں کے ساتھ یہ سلوک کیجئے، پڑوسیوں کے ساتھ یہ سلوک کیجئے، پڑوسیوں کے ساتھ یہ اچھا سلوک کیجئے۔ میں سمجھنے لگا کہ شاید میراث کے اندر بھی، پراپرٹی کے اندر بھی پڑوسی کو مالک بنا دیا جائے گا۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ پڑوسی وہ کون ہے، وہ اسلام کا ماننے والا ہے، مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے، کسی بھی مذہب اور کسی بھی مسلک کا ماننے والا اگر پڑوسی آپ کے بغل میں بستا ہے تو اس کا آپ کے اوپر بڑا حق ہے، آپ اس کے ساتھ رحمت اور شفقت کے ساتھ برتاؤ کیجیے۔ اللہ کے پیارے نبی رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام عام اعلان یہ کرتے ہیں کہ الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والوں پر، ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں پر، ایک دوسرے پر سے شفقت کرنے والوں پر آسمان والے بھی رحم فرماتے ہیں، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں۔ اے لوگو، زمین والوں کے ساتھ رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ زمین والوں میں کون سے لوگ ہیں۔ زمین والوں میں انسان بھی ہیں، زمین والوں میں جاندار بھی ہیں، زمین والوں میں حیوان بھی ہیں، زمین والوں میں چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، چڑیے بھی ہیں، اور انسان کے مختلف طبقے ہیں۔ وہ مسلمان ہوں، وہ غیر مسلم ہوں، وہ آپ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ آپ ان کے ساتھ رحمت اور محبت کے ساتھ برتاؤ کیجئے۔ جب آپ ان کے ساتھ رحمت کے ساتھ برتاؤ کریں گے، یرحمکم من فی السماء، تو آسمان والا وہ رحیم، وہ رحمان جس کی صفت ہے، وہ آپ پر رحمت کی بارش نازل فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، یتیم کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، یتیم کے بارے میں کہا گیا، مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل الیتیم کالاب الرحیم۔ اے لوگوں، تمہارے پڑوس میں، تمہارے محلے میں، تمہاری بستی میں اگر یتیم بستے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسے ایک محبت کرنے والا، شفقت کرنے والا باپ اپنے بیٹے سے سلوک کرتا ہے، اس طریقے سے تم ان سے اپنا بیٹا سمجھو اور اس کے ساتھ شفقت سے برتاؤ کرو۔
دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں اسلام نے رحمت کی تعلیم نہ دی ہو، اسلام نے محبت کی تعلیم نہ دی ہو، اسلام نے شفقت کی تعلیم نہ دی ہو۔ اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے۔ آج اس اسٹیج کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہاں سے جو بات بھی پھیلائی جائے وہ کتاب اور سنت کی روشنی میں پھیلائی جائے، جو باتیں بھی بیان کی جائیں وہ دلائل کی روشنی میں بیان کی جائیں۔ ہمارے ذمہ دار علماء کرام موجود ہیں۔ آج مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج اس طرح کے دینی اسٹیج، دینی جلسے، وہاں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، بے سر پیر کی باتیں، قصے، کہانیاں، اور ایک دوسرے پر الزام تراشی، ایک دوسرے کے بارے میں کفریہ جملے اور اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم لوگ محبت کے پیغام کو عام کریں۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے ہمیں محبت کی بات کرنی چاہیے۔ اسلام کا جو پیغام محبت کا پیغام ہے اس کو عام کرنا چاہیے۔ آج اس طرح کے اسٹیج پر آ کر کے لوگ بے سر پیر کی قصے کہانیاں سنایا کرتے ہیں۔ مجھے مظفر وارثی کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ شعبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، شعبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے۔ شعبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس۔ آپ اس پس منظر کو یہاں بھی دیکھیے، مساجد کے ممبر کو بھی دیکھیے، اور آج کے زمانے میں ڈیبٹ میں آنے والے بہت سارے لوگ جو اپنی معافی ضمیر کو، صحیح باتوں کو صحیح طور سے بیان نہیں کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ایک غلط میسج جاتا ہے، انہیں بھی سوچنا چاہیے۔ اس پس منظر میں آپ اس شعر کو سنیے گا کہ شعبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے، اور کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن۔ ہمیں نمائندگی کرنی چاہیے، ہماری نمائندگی صحیح رخ پر ہونا چاہیے، ہمیں صحیح پیغام دینا چاہیے۔ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ ہمارے امیر محترم موجود ہیں، میں صرف ایک بات ان کے گوشے گزار کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ ابھی 4-5 مہینے پہلے جمعیت الشبان المسلمین نے ایک سیمینار منعقد کیا تھا، انٹرنیشنل سیمینار، جس میں ہندوستان اور بیرون ہند کے بعد اسکالر شریک ہوئے تھے، جس کا ٹائٹل تھا کہ اصلاح معاشرہ میں مساجد اور ائمہ کا کردار۔ اصلاح معاشرہ میں مساجد اور ائمہ کا کردار، ائمہ کون سا رول ادا کر سکتے ہیں معاشرے کو بنانے میں، معاشرے کو سنوارنے میں۔ اس وقت اس سیمینار میں ایک بات یہ آئی تھی کہ یہ وقت کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ مساجد کے ممبر پر بھی جمعہ کے دن بعد ایسے ایسے خطبہ ہیں جنہیں دین کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہوتی ہے۔ وہ رسمی طریقے سے بعض باتیں آ کر کے کہہ کے چلے جاتے ہیں یا کتابوں کو پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ آج الحمدللہ علم کا زمانہ ہے، آگہی کا زمانہ ہے، معرفت کا زمانہ ہے۔ مجھے ہر محلے میں، ہر بستی میں پڑھے لکھے لوگ نظر آتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اس بات کی طرف کاش توجہ کرتی، کوئی ایسا منشور جاری ہوتا کہ جس بستی میں پڑھے لکھے علماء کرام سند یافتہ موجود ہیں، اس بستی میں تو کم از کم مساجد کے ممبر پر سے بے پڑھے لکھے لوگ، جن کے پاس علم کی آگہی نہ ہو، جن کے پاس دین کی جانکاری نہ ہو، وہ لوگ مساجد کے ممبر پر سے جمعہ کا خطبہ دیں، یہ بہت بڑا علم ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اور صوبائی جمعیت اہل حدیث اور ساتھ ساتھ ہماری بنارس کے ضلعی جمعیت اہل حدیث کے ناظم بھی موجود ہیں، سیکریٹری موجود ہیں، یہ لوگ بھی توجہ کریں اس جانب کہ ہم لوگ مسجد کا ممبر، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جس طریقے سے اس اسٹیج کی ذمہ داری ہے، اسی طریقے سے مساجد کے ممبر کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور وقت کے حساس موضوعات پر کس طریقے سے اپنی بات سنجیدگی کے ساتھ اچھے انداز میں بیان کی جائے، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ آئیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس کانفرنس کو اور اس میں حاضر ہونے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اس کانفرنس کو منعقد کیا ہے ان کو جزائے خیر دے، اور ہم تمام لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔